آج بھی دین کا کام مشکل ہے، آسان نہیں۔ مدرسے بنانا ہماری مجبوری ہے۔ مدرسے نہیں بنائیں گے تو آپ کو حافظ کیسے ملیں گے؟ تراویح کون پڑھائے گا؟ جمعہ کون پڑھائے گا؟ لیکن جس جگہ آپ مدرسہ کھول لیں وہیں کام شروع ہو جاتا ہے کہ نہ پیسے کھا لیں، فلانا پیسے کھا گیا، فلانا پراڈو پہ آ گیا۔ یہ مجبوری ہے۔ 101 تانا آپ کے حصے میں آئے گا، کوئی بندہ بھی ہے، وہ کوئی بھی ہے۔ لوگ رضوی صاحب کی کار بھی غور سے دیکھتے ہیں۔ اب میرا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ وہاں سے چلا یہاں تک آیا ہے تو اس نے اس میں پٹرول تو ڈالنا ہی ہے، مجبوری ہے۔ اگر ان سے آپ کہیں کار نہ رکھیں تو بس پہ آئیں تو یہ کل کہاں تھے جی آپ؟ رات میں لیلا میں تھا، دن کو لاہور میں تھا ابھی۔ تو اب کیسے پہنچیں گے یہ؟ لیکن یہ کہ وہ اس کار کو ثابت کیسے کریں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کتوں لئیے، کیا کریں، کہاں کا۔ میں رات بکھر تھا، میں صبح سحری میں آیا ہوں، اور میرا بیٹا جو سب سے چھوٹا ہے وہ سونے بھی نہیں دیتا۔ وہ کہتا لوکاں آستے گئے سن میرے آستے بھی اٹھو نا۔ تو میں اسے بڑا سمجھاتا ہوں کہ لوکاں آستے نہیں، رب رسول آستے گیا سا۔ لیکن اب وہ 2.5-3 سال کا، اسے کون سمجھائے؟ وہ جگا لیتا ہے، دن کو سونے نہیں دیتا۔ پھر یہ کہ 125-150 طالب علم ہے مدرسے میں، میرے لیے بھیجے ہیں لوگوں نے، وہ کہتے ہیں تواڈے آستے آئے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ساتھ ہیں، ساری چیزیں۔ اور میں نشائی صاحب کی مجبوری بھی سمجھتا ہوں، میں جتنا مرضی بھی کہوں 9 بجے تقریر کرائیں، یہ نہیں کرا سکتے۔ میں سمجھتا ہوں محفل کرانے والے کی بھی اپنی مجبوری۔ ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کو دین کا کام کرنا ہے، اس کے باوجود آپ کو میدان میں رہنا ہے۔ آپ کو آج اتنا مشکل ہے، آپ یقین کریں، علماء کے بچے عالم نہیں بنتے، وہ کہتے ہیں ابا ہم نے دیکھا ہے آپ کو زندگی گزارتے، آپ کو دیکھا ہے ہم نے ڈیوٹی کرتے لوگوں کے تانے۔ آج اتنا مشکل ہے، لیکن حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا حضور کو روڑے کھاتے۔ ہمیں کوئی روڑا نہیں مارتا، ہمیں تو لوگ پھول ڈالتے ہیں۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ کو روڑے کھاتے، میں نے آنکھوں سے دیکھا حضور کا خون بہتے۔ اور کہتے ہیں میں نے پیالہ دیا پانی کا نبی پاک کو طائف کے دن، میں نے جب حضور کے سامنے پیالہ کیا تو میں نے دیکھا حضور پینے لگے تو پانی کا رنگ بھی سرخ ہو گیا، خون کے قطرے اس میں بھی میں نے گرتے دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر بھی گئے، حضور احد میں بھی گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ۔ آج تو پیروں کے بچے موجیں کر رہے ہیں نا، ان کی تو گاڑی کا دروازہ بھی کوئی اور کھولتا ہے۔ وہ فقیری پتہ نہیں کس چیز کا نام رکھ لیا ہے، نہ علم نہ فضل نہ، بلکہ میں تو کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار آپ زندہ کیسے، ضمیر کو کیسے مطمئن کرتے ہیں؟ آپ دین کی مسند پہ بیٹھ گئے، الف با تا سا آتا نہیں، اپنے آپ کو کیسے راضی رکھتے؟ رسول کائنات کے سامنے، صحابہ کے سامنے وہ سارے دکھ نبی پاک نے دیکھے۔ حضور کی جو بڑی صاحبزادی ہیں نا، سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں، سب سے بڑی کا نام ہے سیدہ زینب، اس کے بعد ہے سیدہ رقیہ، اور تیسری ہیں سیدہ ام کلثوم، اور چوتھی ہیں سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت زینب آ رہی تھیں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، تو ایک شخص نے نا، کافر نے ان کو نیزہ چبویا گھوڑے کو، تو گھوڑا تیز بھاگا، سیدہ زینب گر گئی، پیٹ مبارک میں بچہ تھا، وہ بچہ بھی آپ کا انتقال کر گیا۔ کچھ مہینے آپ بیمار رہیں اور پھر آپ وصال کر گئے۔ میرے محبوب کے سارے خاندان نے، سارے خاندان نے قربانیاں دی۔ سیدہ زینب اس زخم کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ وہی بندہ نیزہ مارنے والا فتح مکہ کے دن چہرے پہ نقاب ڈال کے آ گیا اور حضور کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگا بہت بڑا دشمن بھی آ جاؤ تو معاف کر دیتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا تو چہرے سے کپڑا ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، تو کلمہ پڑھ، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔ یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے، سارے۔ اور جس دن حضور بدر کو جا رہے تھے نا، میں فون کر دیتا ہوں میں نہیں آ سکتا، میرے گھر میں فلانا بیمار ہے۔ حضرت رقیہ بیمار تھیں، حضور بدر میں جب جا رہے تھے تو بیٹی کے سرانے کھڑے تھے، تو شہزادی اپ رہی تھی، تو نبی پاک نے حضرت عثمان کو، داماد کو بلا کے کہا عثمان 2 ہی جا سکتے ہیں، یہ میں جا سکتا ہوں، یہ تو جا سکتا ہے، میری بیٹی میری تھی بیمار ہے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں جا سکے۔ بدر میں حضور جہاد کے لیے گئے تھے اور اپنی بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھ سکے۔ حضرت رقیہ کو حضرت عثمان کہتے ہیں میں دفن کر کے آ رہا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے۔ یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے، یہ سارا انداز دیکھا۔ ایک ہوتی ہیں جسمانی تکلیفیں، ایک ہوتی ہیں روحانی تکلیفیں۔ روحانی، کچھ لوگ روحانی طور پر بھی ستاتے ہیں نا، جب چوک میں کھڑا کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ روٹی کہاں سے کھاتے ہیں، جب پوچھ لیتے ہیں کہ جناب آپ تو کہتے ہیں کہ ہم فقیر لوگ ہیں تو یہ گاڑی میں کیسے بیٹھ گئے، تو یہ روحانی تکلیف ہوتی۔ یہاں بھی حساب دیں،
ایک تو سرکار کو تکلیفیں دی گئیں جسمانی، ایک اعصابی روحانی. سیدہ طیبہ طاہرہ محدثہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ پاک پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد الزام لگا دیا. کتنی تکلیف سہی میرے نبی پاک. یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے. جب انہوں نے سوچا نا چلو اور کچھ نہیں کر سکتے، تھوڑا نذرانہ ہی پیش کریں، اور وہ نذرانہ لے کے جب دروازے پہ گئے تو ان ساری تکلیفوں کے سبب سے شوق ہوا. ادھر دیکھو میری طرف. شوق ہوا کہ حضور آپ نے اتنا کچھ کیا ہے. ہمارا تو ابا کہتا ہے میں نے 30 سال سعودی عرب میں گزارے، یہ نیکی بھی گنواتا ہے. ہمارا تو بھائی کہتا ہے تیرا بیاہ میں نے کیا تھا. ہمارا تو پڑوسی کہتا ہے کہ میں نے تجھے جگہ دی تھی 2 فٹ. ہر بندہ نیکیاں گنواتا ہے. اور ہمارے جسم پر تو اتنے بال نہیں جتنے مصطفیٰ کے احسان ہیں. الحمدللہ. اتنا کچھ رسول پاک نے دیا. اور صحابہ تھوڑا نذرانہ لے کے گئے تو پتہ ہے حضور کو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ نے آیت کیا نازل کی؟ فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کچھ نہیں مانگتا. سونے ہم نے اتنی تکلیفیں دیکھی ہیں، ہمیں پھول تو پیش کرنے دے، یہ نذرانہ تو پیش کرنے دے، کچھ تو کرنے دے. فرمایا کچھ کرنے؟ حضور کرنا چاہتے ہیں. فرمایا الا المودۃ فی القربہ، سبحان اللہ. پھر میرے علی سے پیار کرو، اللہ اللہ. پھر میری فاطمہ سے پیار کرو، پھر میرے حسن سے پیار کرو، پھر میرے حسین سے پیار کرو، پھر عائشہ کا ادب کرو، کیا بات. پھر خدیجۃ الکبریٰ کا ادب کرو، پھر جناب سودا، حفصہ، میمونہ، زینب، ان کا اکرام کرو. یہاں تو لوگوں نے تماشا کھڑا کر دیا. ایک بندہ کہہ رہا تھا جی حضور کا کوئی اور نواسہ نواسی دکھائیں. میں کہ تم کتاب کوئی نہیں پڑھی، میرے کو اولاد انہوں دکھاواں. واہ. دکھاؤں. حسن پاک کے تو قدموں پہ ہماری اولادیں قربان. الحمدللہ. اور آپ بخاری پڑھیں، نبی پاک کی سب سے بڑی نواسی کا نام حضرت امامہ بنت زینب ہے. صحیح بخاری. اور یہ وہ حضور کی سیدہ زینب کی وہ بیٹی ہیں کہ جب نبی پاک صحابہ کہتے ہیں حضور نماز کے لیے جانے لگتے ہیں نا تو آپ بچوں سے چھپ کے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ورنہ بچے باہر جانے تو حضور آنے لگتے تو سیدہ امامہ کہتی میں نے بھی جانا ہے. ان کی اماں زبردستی پکڑتی تو بچی رونے لگتی تو حضور فرماتے نہیں آنے دے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضرت امامہ بنت زینب کو دیکھا، حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور بچی کو گود میں اٹھایا ہوا. سبحان اللہ. حضور رکوع میں ہیں اور بچی کو کھڑا کر دی. اور ایک اور روایت میں ملتا ہے ایک دفعہ ایک ہار آیا، حضور نے فرمایا میں تو اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. ساری ازواج میں بیٹیوں میں دوڑ لگے کہ کسے ملے گا، لیکن نبی پاک نے فرمایا امامہ کو بلاؤ میری بڑی نواسی. اللہ. اور یہ وہی امامہ ہیں جن سے بعد میں مولا علی نے سیدہ فاطمہ کے بعد نکاح کیا ہے. اور ایک وصیت کی تھی حضرت فاطمہ نے جب حضرت علی رونے لگے کہ فاطمہ جا رہی ہو تو کہا علی روتے کیوں ہیں؟ کہا میرا حضور سے بڑا گہرا رشتہ تھا، آپ کی وجہ سے اور گہرا ہو گیا، آپ حضور کی بڑی پیاری ہیں. تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی اگر میں تمہیں بتاؤں کہ میرے بعد بھی ایک حضور کو بڑا پیارا ہے، آپ ان سے نکاح کر لیں. تو حضرت سیدنا مولا علی نے کہا وہ کون؟ تو کہنے لگی میری بڑی بہن کی بیٹی حضرت امامہ بنت زینب سے مولا علی نے نکاح. یہاں تو تاریخ مسخ کر کے رکھ دی لوگوں نے. حضور کی اولاد سے نا پیار کریں ذرا صحیح کر کے، نبی پاک کی اولاد کا ادب کریں. تو ذرا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں تجربے سے کہہ رہا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ تقریروں میں سننے سنانے میں ادب نہ کریں. ادب کر